اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علی صلاۃ كتب اللہ له قیراطا والقیراط مثل احد. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا ہے اور قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے. یعنی اگر بندہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا احد پہاڑ ہے اس کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. آج یہ نہایت محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، ہفتہ واری آج کی اس محفل میں حج کے کچھ فضائل اور مسائل و احکام کا بیان کریں گے. آپ نہایت ہی توجہ کے ساتھ سنیں گے اور یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئیں گی. آج ہم خاص کر یہ بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے کچھ فضیلتیں حج کی، چونکہ حج کا یہ موسم ہے اور حجاج کرام جانب حرمین طیبین روانہ ہیں. تو حج کی کچھ فضیلتیں، پھر حج کب فرض ہوتا ہے یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. حج کے فرض ہونے کے شرائط کیا کیا ہیں، کتنا مال کتنی وسعت ہمارے پاس ہو تو ہم پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ پر حج فرض ہو، عین ممکن ہے، اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ ہم پر حج فرض ہے، اور فرض ہونے کے بعد فرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور چلو آج بالفرض آپ پر حج نہیں فرض ہے، کل اللہ رب العالمین آپ کو سعادت عطا فرمائے گا، مال دے گا، طاقت دے گا، تو آپ پر حج فرض ہو جائے گا. تو کم سے کم آپ کو یہ معلوم رہے گا کہ ہم پر حج کیا ہیں، فرض ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم حج کی تیاری کریں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کے لیے، لوگوں پر اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے. کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ شریف تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، جو بیت اللہ شریف تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر واجب ہے بلکہ فرض ہے کہ وہ حج بیت اللہ شریف کا فریضہ ادا کرے. حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، حج کو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں، یعنی کیا چیزیں ہمارے پاس ہوں پائی جائیں تو حج فرض ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ زاد راہ اور سواری. زاد راہ سے مراد ہے کہ کعبہ معظمہ تک آنے جانے کے لیے جو اخراجات ہیں سفر کے، اور سواری یعنی جس پر سوار ہو کر کے آپ کو جانا ہے، یعنی سفر خرچ. اگر جو ہے نا یعنی حرم شریف تک جانے کے جو اخراجات ہیں آپ کے پاس جمع ہو گئے تو حج ہو جاتا ہے فرض. حدیث پاک میں ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں تم پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، لہذا تم فرض حج ادا کرو. ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو میرے آقا خاموش رہے. پھر اس نے دوبارہ پوچھا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے سکوت فرمایا. جب تیسری بار اس نے سوال کیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے
تو پھر حج ہر سال فرض ہو جائے گا اور تم ادا نہ کر سکو گے. لہذا جو چیز میں بیان کر دوں اس کو سنو، جب تک میں کسی چیز کو بیان نہ کر دوں اس کے بارے میں سوال نہ کرو، چونکہ پچھلی جو امتیں تھیں کثرت کے ساتھ سوال کرنے اور انبیاء کی مخالفت کرنے کے سبب ہلاک ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. کس پر؟ جو وسعت رکھتا ہو. ابھی میں آگے بیان کرتا ہوں کہ حج فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں، کیا کیا چیزیں پائی جائیں گی تو حج فرض ہو جائے گا. اور آپ کو یاد رکھنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر وہ شرائط پائی جائیں. اب نماز تو ہے، روزانہ فرض ہے، 5 وقت کی فرض ہے، اور روزہ یہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن حج یہ زندگی بھر میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے. حج کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اسلام کا ستون فرمایا ہے، دعامت الاسلام فرمایا ہے. اور حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج بیت اللہ شریف کے لیے اپنے گھر کے ارادے سے نکلتا ہے وہ بندہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. اگر راستے میں اس کی موت ہو جائے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. اور وہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں حج اور عمرہ یہ دونوں چیزیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کو دور کرتی ہیں اور گناہوں کو دور کرتی ہیں. جیسے کہ بھٹی میں اگر آپ لوہا ڈال دیں، سونا چاندی ڈال دیں تو بھٹی لوہے اور سونا چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح حج اور عمرہ کرنا گناہوں کو اور تنگ دستی کو دور کر دیتا. اور ان حاجیوں کی جن کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ایسی عظیم بشارت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور شفاعت کرا کر کے جنت میں داخل لے کر جائے گا. اور فرمایا کہ حاجی اس طرح پاک ہو جاتا ہے اپنے گناہوں سے کہ جس طریقے سے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. بڑی عظیم فضیلت ہے حجاج کرام کی. اور وہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، دین کا ستون ہے، جہاں پر جا کر ہم حج کرتے ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں. ایک روایت میں ہے کہ النظر حضرت عطا یہ مشہور تابعی بزرگ ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النظر الی البیت یعدل عبادت سنت. فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف ایک نظر کرنا سال بھر کی عبادت کے برابر ہے. اور بغیر مکہ المکرمہ گئے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ممکن نہیں. تو حجاج کرام کو یہ سعادت بھی ملتی ہے، یہ فضیلت بھی ملتی ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کعبہ معظمہ کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے انہیں، اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنا بھی نصیب ہوتا ہے، اور کعبہ معظمہ کے قرب میں نماز پڑھنا بھی نصیب ہوتا ہے. حجاج کرام کی یہ عظیم فضیلتیں ہیں. اور حج کسے کہتے ہیں؟ حج اصل میں نام ایک مخصوص عبادت کا، یعنی حالت احرام میں احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں قیام کرنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا. اس کے لیے وقت مخصوص ہے. ان چیزوں کا نام حج ہے. بس وقوف عرفات اور طواف کعبہ، احرام کی حالت میں وقوف عرفات کرنا اور طواف کعبہ کرنا، اس کا نام حج ہے. لیکن اس کے لیے مخصوص ایام ہیں. وہ اس ایام میں جو شخص اس طرح کے ارکان ادا کر لے گا وہ حجی کہلائے گا، اور حج کی فضیلتیں اور عظمتیں اس کو عطا کی جائیں گی. حدیث پاک میں ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا جو بندہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو اسے کیا عطا فرماتا ہے، کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ داؤد ہر زائر کا اس پر حق ہوتا ہے کہ جس کی زیارت کی جائے. جو بندہ میری زیارت کے لیے یا میرے گھر کی زیارت کے لیے میرے گھر آتا ہے تو مجھ پر اس کا حق یہ ہے کہ دنیا میں میں اسے عافیت عطا فرماؤں گا،
اور قیامت کے دن جب وہ میری بارگاہ میں آئے گا، مجھ سے ملاقات کرے گا، اس کی بخشش فرما دوں گا۔ سمجھ رہے؟ اللہ رب العالمین یہ انعام کسے عطا فرماتا ہے؟ ان خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ کاش ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ بہت سارے آج ایسے مالدار لوگ ہیں جن پر پورے شرائط پائے جاتے ہیں، حج ان پر فرض ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پر حج فرض ہے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ حج ہم پر فرض نہیں ہے اور حج کرنے نہیں جاتے ہیں اور حج کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین جسے بلاتا ہے اپنے گھر کے دیدار کے لیے وہی جا پاتا ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے کہ ہم اس بارگاہ میں جانے کی کوشش کریں، جو ہم پر فریضہ عائد کیا گیا ہے اس فریضے کی ہم تکمیل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر حج نہ کیا، حج فرض تھا، تو سمجھ لے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی جو روایت ہے نا، اس بارے میں جو وعیدیں ہیں حدیثوں میں لکھی ہیں، وہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ایمان کے لیے سمجھ لیں کہ زہر قاتل ہے۔ تو لہٰذا حج کی جو عظیم سعادتیں ہیں، عظیم فضیلتیں ہیں، بہت سارے ایسے غریب ہیں جو بیچارے تڑپ رہے ہیں، کاش بلاوا آ جائے، کاش خانے کعبہ کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن بہت سارے بد نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ نے وسعتیں دی ہیں، مال دیا ہے، لیکن وہ اپنا مال کاروبار میں لگا رہے ہیں، گھر بار خریدنے میں، دکان خریدنے کے چکر میں لگے ہیں، مکان خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، فضول خرچیاں کر رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں، ہر چیز میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر خانے کعبہ جانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ حج بیت اللہ شریف جانے کا شرف انہیں نصیب نہیں ہو رہا۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، بدنصیبی ہے۔ پیارے، مال آج ہے کل ختم ہو جائے گا، اور مال ہے بھی باقی بھی رہے گا، تو کیا ہم باقی رہیں گے؟ کیا ہے زندگانی کا بھروسہ ہے؟ اللہ نے وسعتیں دی ہیں تو ہمیں تو تڑپ پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر کہ کاش ہمیں ایسا موقع مل جائے، کچھ گنجائش ہو جائے اور ہم حج بیت اللہ شریف کے لیے چلے جائیں۔ اور سرکار کا یہ وعدہ ہے کہ جو حج کرے گا، پیسہ خرچ کرے گا، اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ تنگ دستی کو دور کرتا ہے، حج اور عمرہ مالداری پیدا کرتا ہے بندے کے لیے۔ تو بہرحال اگر وسعت ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اگر فرض ہو گیا ہے اور پھر فرض ہونے کے بعد بھی حج کرنے سے محروم ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر کیا کریں۔ حدیث پاک میں ہے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا الایمان باللہ، افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ میرے آقا فرماتا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ پھر اس نے پوچھا حضور اس کے بعد کیا عمل افضل ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الحج المبرور، حج مقبول اس کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ حج مقبول جس کو بولتے ہیں، یہ افضل ترین عمل میں سرکار نے اس کو شمار فرمایا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، آج ہم کچھ شرائط اور احکام آپ کو بیان کرتے ہیں، یہ مت سمجھے کہ یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی غور کے ساتھ سنیں۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ اللہ آپ کو مال دے گا، وسعت دے گا، طاقت دے گا، قدرت دے گا، اور آپ کے پاس مال ہوگا۔ آج ہی سے آپ کی نیت رہے گی، انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو آپ بھی اللہ کے گھر کا حج کریں گے اور آپ بھی خانے کعبہ کا دیدار کریں گے۔ کتنے حسین لمحات ہوتے ہیں جب حجاج کرام احرام کی حالت میں پراگندہ سر اور بالکل ایک اجنبی کی طرح، ایک مسافر کی طرح اللہ کی بارگاہ میں ایک مجرم بن کر کے جاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ ان سے پوچھو کتنی لذتیں ہیں، کتنا سرور ہے، کتنا کیف ہے، اور کتنا خوشیاں ہیں، اور کتنی روحانیت ہے، کتنی پاکیزگی ہے۔ جو ایک بار اس گھر کا دیدار کر کے آئے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کتنا خوشی ہے۔ ہم تو آج صرف سنتے رہتے ہیں، کاش ہمیں خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ تو مسلمانوں، میرے عزیزوں، کوشش کریں، تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین اسباب بنانے والا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، تیاری کرنا ہے، باقی اللہ اسباب بنا دے گا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ حج اگر فرض ہو گیا ہے، پھر اس میں کوتاہی اگر ہو رہی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی محرومی کا شکار۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ دکان خرید رہے ہیں آرام کے ساتھ میں، اتنا پیسہ ہے کہ مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے لاکھوں لاکھ روپے کے مکان بھی خرید رہے ہیں،
لیکن حج کرنے کی سعادت نہیں، اس کی طرف آپ کا دل نہیں چاہتا جانے کے لیے کہ پیسہ خرچہ ہو جائے گا۔ آپ سمجھے کہ جس رب نے مال دیا ہے یار، اس کے گھر کے دیدار کے لیے اگر آپ مال نہیں خرچ کر رہے ہو، کیا فائدہ ہے آپ کو مالدار بننے سے؟ یہ تو سوچو، مال تو رب نے ہی دیا ہے نا، اور مال کیا ہے؟ ہاتھ کی میل تو ہے، آج ہے کل چلا جائے گا، کیا کرو گے؟ جس طرح اللہ دینا جانتا ہے نا، مال لینا بھی جانتا ہے۔ بڑے بڑے سیٹ ٹائم نہیں لگتا ہے، وہ روڈ پر آ جاتے فقیر بن جاتے ہیں، اور بہت ایسے فقیر ہیں جنہیں اللہ نوازتا ہے تو غنی بن جاتے ہیں۔ تو مال کی کیا حیثیت ہے، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اگر زندگی میں ایک بار اللہ کا گھر دیکھ لیا، حج بیت اللہ شریف کر لیے، تو بتاؤ آپ کی زندگی کتنی معراج ہو جائے گی۔ کوشش کریں، سوچیں، اللہ تعالیٰ زندگی اللہ نے دیا ہے، بہت مال دے گا، وسعتیں دے گا، لیکن حج کی تیاری ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ اب حدیث پاک میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے اور حج فرض ہونے کے بعد وہ حج کرنے نہیں جاتے ہیں، اور آج میں خاص یہ بات بتاؤں گا کہ حج فرض کب ہوتا ہے، یہ آپ سنیں گے۔ جتنے لوگ ہیں یہ سب آپ کو کام آنے والی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، اور اس کو آپ نوٹ رکھیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ شرائط ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے شرائط پائے جا رہے ہوں گے، آپ پر حج فرض ہوگا لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پر حج فرض ہے، حالانکہ یہ مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے، معلومات ہے۔ تو جن پر حج فرض ہے پھر بھی وہ کوتاہی کر رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں کسی طریقے سے، ان کے بارے میں تاجدار کائنات نے جو سخت کلمات فرمائے ہیں وہ آپ سنیں۔ میں آپ کو حدیث کے لفظ سناتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ من ملکا زادن او راحلتن تبلغه الى بیت اللہ، کہ جو بندہ کیا کہتے ہیں زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو، سواری کی طاقت رکھتا ہو، یعنی حج پر جانے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے بعد ولم یحج، لیکن پھر بھی وہ حج پر نہ جائے، طاقت ہے حج کرنے کی، اب جب طاقت ہے تو حج فرض ہے، پھر بھی حج کرنے نہیں جا رہا ہے، حضور فرماتے فلا علیہ ان یموتا یہودیا او نصرانیا، تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ کتنا سخت جملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کر مرے اور یا تو نصرانی ہو کر مرے، یعنی حج فرض ہونے کے باوجود بھی جو بندہ حج نہیں کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کہیں مرنے سے پہلے ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اگر ایمان تباہ ہو گیا تو کیا کرو گے کاروبار لے کر، یہ تو بتاؤ ہمیں۔ وہ جو مکان بنایا آپ نے، وہ فلیٹ جو خریدا ہے، جو گاڑیاں خریدی ہیں، جو دولتیں جمع کی ہے، جو بینک بیلنس کیا ہے، یہ تو بتاؤ اگر ایمان ہی تباہ ہو گیا وہ تمہیں کس کام آئے گا، کس کام آئے گا؟ یہ سخت کلمات ہم نے نہیں کہا، تاجدار کائنات کی کلمات مبارکہ حدیث مبارکہ ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پھر سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص زاد راہ کا مالک ہو، سواری کر سکتا ہو، یعنی حج بیت اللہ شریف کے لیے جانے کی طاقت رکھتا ہو، حج فرض ہو گیا ہو، پھر بھی حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے، میرے آقا فرماتے ہیں من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جابر او مرد حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جو شخص کی جس کو حج سے کوئی ظاہری حاجت رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ بنتا ہے، نہ کوئی مرض ہے اس کے اندر کہ جس بیماری کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حج کرنے جا سکتا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یعنی ایمان کے لیے خطرہ ہے، خطرہ، جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کر دوں، جزیہ، ٹیکس، کیونکہ یہ فعل یعنی حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا یہ مسلمانی والا فعل نہیں ہے، یہ کافروں والا کام ہے، غیر مسلموں والا کام ہے۔
چونکہ غیر مسلم کافر حج نہیں کرتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی حج کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر حج نہ کرے تو پھر یہ فعل، یہ اس کا کام بھی کافروں والا کام ہے۔ مسلمانوں یہ تو سوچو کہ اللہ رب العالمین نے کتنی برکتیں حج میں رکھی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ حج کا احرام باندھتا ہے اور حج بیت اللہ شریف کے لیے پہلا قدم اپنے گھر سے نکالتا ہے حج کے ارادے سے جانے کے لیے، جب تک واپس پلٹ کر نہیں آتا ہے، جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر 70 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ کتنے قدم چلے گا حاجی، کتنی نیکیاں ہیں، کتنا ثواب، کتنی برکتیں ہیں۔ تو کیا یہ ثواب کی اہمیت کم ہے؟ جو دولت ہمارے پاس ہے، جو مکان ہمارے پاس ہے، جو کاروبار ہمارے پاس ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے؟ اس کی اہمیت تو یہاں ہے، یہاں ابھی آنکھ بند ہو گئی پھر کیا کریں گے؟ پھر کس چیز کی اہمیت رہے گی؟ پھر ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہے، پھر صرف نیکیوں کی اہمیت رہے گی۔ دولت کی اہمیت صرف دنیا میں ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد دولت کسی کام کے نہیں ہے سوائے نیکی کے، سوائے نیک اعمال کے، کچھ وہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو روایتیں ہم نے بیان کی ہیں اور آپ نے سنی ہے نا، یہ صرف اسی لیے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جن بندوں پر حج فرض ہے وہ نہیں کرتے، شریعت کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حج فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح غور کے ساتھ سن لیں، یہ مسائل یاد رکھ لے۔ ہو سکتا ہے پھر کہتا ہوں آپ کو کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں جن پر حج فرض ہو اور انہیں پتہ نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ پر نہیں فرض ہے، کل اللہ وسعت دے گا تو کل آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ آپ کو مسائل معلوم ہو گئے، یہ تو پتہ رہے گا کہ ہم پر حج فرض ہو گیا، لہذا فرض حج کی تیاری کرے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ایمان کہیں ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ حج فرض ہونے کی شرائط جو علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، وہ 8 شرطیں ہیں۔ غور کے ساتھ سنیں، حج فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 8 شرطیں ہیں، یعنی 8 شرطیں پائی جائیں گی تو حج آپ پر فرض ہو جائے گا۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کے لیے فرض ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں نا، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اس کی مقدار مالک ہو اور حاجت سے زیادہ مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، انتہائی غور کے ساتھ سنیں۔ وہ 8 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی، اب کوئی عذر نہیں ہے، اس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ شرطیں ہر ایک میں پائی جا رہی ہیں، چونکہ کافروں پر حج فرض نہیں ہے، کافروں پر ایمان لانا فرض ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ عاقل سے مراد یہ ہے کہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، جس کو کچھ عقل نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دماغ کچھ کام نہیں کرتا ہے نا، اور جو بے عقل لوگ ہوتے ہیں، جو مجنون، دیوانے، پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے عقل، ان پر حج فرض نہیں ہے۔ تو حج فرض ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے بالغ ہونا، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ اگرچہ نابالغ کے پاس بہت مال ہو، کروڑوں کی ملکیت ہو، لیکن چونکہ بالغ نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، تیسری شرط ہے بالغ ہونا، چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ آزاد سے مراد یہ ہے کہ غلام نہ ہو کسی کا۔ اب تو اس دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ غلام کا تصور جو تھا پہلے زمانے میں تھا، خاص کر عرب کے زمانے میں تھا، وہ اب تصور ہی نہیں ہے۔ ہم سب جتنے ہیں نا، سب آزاد ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں۔ یہ شرط بھی پائی جا رہی ہے، غلام نہ ہونا بلکہ وہ آزاد ہونا۔ یہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یہ 4 شرط ہو گئی۔ اس کے بعد 5ویں شرط ہے کہ دارالحرب میں نہ ہونا، یعنی دارالاسلام میں ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں پر لوگ جانتے ہوں کہ حج بھی کوئی عبادت ہے، حج فرض ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسی جگہ ہو جہاں صرف کافروں کا ملک ہے اور اسلام کی تبلیغ وہاں پہنچی ہی نہیں ہے، اور وہ دارالحرب کہلاتا ہے، اب وہاں پر کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ حج بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اگر اس کے پاس مال ہو تو یہ شرط نہیں پائی جائے گی اس کے اندر۔ لیکن اب تو میڈیا کا دور ہے، کوئی کیسا بھی ملک میں کونے میں رہتا ہو، میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی عبادات کیا ہیں، حج کیا، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ شرط بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔
کیا کہ دارالاسلام میں ہونا. جیسے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے حج کیا ہے, حج فرض ہوتا ہے, حج کیسے کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں معلوم ہوتا ہے. لہٰذا یہ شرط بھی پائی جا رہی ہے. مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, آزاد ہونا اور دارالاسلام میں ہونا. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ صحت مند ہونا, تندرست ہونا. تندرست ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا بیمار نہ ہو کہ جو جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو. جسے بعض افراد بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں, جو چلنے پھرنے سے معذور ہوتے ہیں, پیر ٹوٹا ہوا ہے, لنگڑا ہے, لولا ہے, یا ہے کہ کوئی اندھا ہے, نابینا ہے, تو جو اس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں, جو چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, ان پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. اگرچہ مال ہے, جیسے ایک نابینا ہے, بہت سارا مال ہے اس کے پاس, لیکن اس پر حج فرض نہیں ہے, چونکہ وہ صحت مند ہونا جو حج کے فرض ہونے کی ایک شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے. تو صحت مند ہونا سے مراد یہ ہے کہ اتنی طاقت ہو کہ وہ حج پر جا سکے, ارکان حج ادا کر سکے, اس پر حج کیا ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا. یہ چھٹی شرط ہے صحت مند ہونا. ساتویں شرط ہے وقت کا ہونا. چونکہ حج جو ہے نا یہ پورے سال نہیں ہوتا, حج کے لیے مخصوص ایام ہے. حج تو اصل میں 5 دن ہوتا ہے, 8, 9, 10, 11, 12 یہ ہوتا ہے. لیکن حج کی جو تیاری ہوتی ہے نا, ایام حج جو کہے جاتے ہیں, وہ ایام حج کے شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن, یہ جو مہینے ہیں اس کو ایام حج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب لیکن علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ حج کا جو وقت ہوتا ہے نا, کہ جس شہر سے, جس ملک سے لوگ حج کرنے کے لیے جس وقت جاتے ہوں, اگر اس وقت بندہ مالدار ہے اس پر حج فرض ہو جائے گا. جیسے کہ اپنے انڈیا میں مثال کے طور پر لوگ جو ہے نا, جس وقت کہ اگر مطلب کمیٹی, حج کمیٹی سے جاتے ہیں, جس وقت فارم وغیرہ بھرا جاتا ہے, یا ٹور سے جاتے ہیں, تو جس وقت بکنگ کی جاتی ہے, حج پر جانے والے لوگ بکنگ کرتے ہیں, اس وقت اگر اس کے پاس مال ہے, اتنی وسعت ہے, اس پر حج فرض ہو جائے گا. اور دیگر شرائطیں, تو یہ ہے ایام حج. ایام حج تو شروع ہوتا ہے 1 شوال سے, لیکن چونکہ حج کی جو تیاری ہوتی ہے نا, حج کے لیے جو فارم وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں, وہ اس سے پہلے تیاری لوگ اس سے پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جس وقت شہر والے حج کی تیاری کر رہے ہوں, حج کے لیے نکلتے ہوں, اس وقت اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ جو حج پر جا سکتا ہو, تو یہ بھی شرط پائی جائے گی اس کے لیے, تو حج اس پر فرض ہوگا. یہ 7ویں شرط ہو گئی. اب آپ جتنا بیٹھے ہیں نا, یہ سب لوگ دیکھ لیں کہ 7 شرطیں ہمارے اندر ہیں. ایک باقی ہے, اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. مسلمان ہونا, آزاد ہونا, عاقل ہونا, مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, آزاد ہونا, اور کیا کہتے ہیں دارالاسلام میں ہونا, صحت مند ہونا, اور وقت کا ہونا. یہ 7 شرطیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. اب بچتی ہے 8ویں شرط. ٹھیک ہے نا. 8ویں شرط کیا ہے؟ 8ویں شرط یہ ہے کہ سفر اخراجات جو ہوتے ہیں نا, سفر کے اخراجات کا مالک ہو, سواری وغیرہ. اب جیسے اس دور میں جہاز چلتی ہے, تو جہاز پر جانے کا کرایہ ہمارے پاس ہو, ہے نا. یعنی جو سفر حج کے اخراجات ہیں وہ مالک ہو. علماء کرام کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا کہ بتاؤ کتنا پیسہ ہو ہمارے پاس تو ہم پر حج فرض ہو جاتا ہے. لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس کئی لاکھ روپے ہوں گے نا تو حج فرض ہوگا. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس ہو تو ہم پر حج فرض ہو جائے گا. چونکہ یہ 7 شرطیں جو آپ نے ابھی سنی, یہ سب پائی جا رہی ہمارے اندر. بچتی ہے 8ویں شرط. 8ویں شرط کیا ہے کہ سفر حج کے اخراجات کا مالک ہونا. کتنا مال ہو, کتنا پیسہ ہو, کتنا دولت ہو تو ہم پر حج فرض ہو جائے گا. اس کا جواب علماء نے لکھا ہے, بلکہ بہار شریعت میں اور فقہاء کرام نے یہ جواب دیا ہے, یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دیکھیں جس وقت کے حجاج کرام حج کی تیاری کرتے ہیں, اس وقت دیگر شرائط پائے جائیں تو کسی بندے کے پاس اس کی حاجت سے زیادہ, حاجت سے مراد کیا ہے؟ حاجت سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے استعمال کی روزانہ ضرورت کے سامان ہیں, جیسے رہنے کا مکان ہے, کپڑے پہننے کے لیے ہیں, گھریلو جو سامان ہے جو ہمارے روزانہ کام آتا ہے, چلانے کے لیے, سواری کے لیے گاڑی وغیرہ ہے, یہ ساری چیزیں حاجت میں آتی ہیں. حاجت سے زیادہ جس کے پاس اتنا مال ہو, چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو, یا پیسہ ہو, کرنسی نوٹ ہو, یا مال تجارت ہو, یا اور کسی طرح کا مال ہو, حاجت اصلیہ جس کو بولتے ہیں, ضرورت سے زائد اتنا مال ہو ہمارے پاس کہ جتنے مال میں ہم
کیا کہتے ہیں حج کے جو اخراجات ہیں، یعنی حج پر جانے کے اخراجات، وہاں رہنے کے اخراجات، وہاں سے واپس آنے کے اخراجات، اور جتنا دن ہمیں یہاں سے جانے میں اور جا کر کے آنے میں لگے گا، اتنا دن جو ہمارے اہل و عیال ہیں جن کا نفقہ ہم پر واجب ہوتا ہے، ان کے اخراجات ہم دے سکیں، اگر اتنا کسی کے پاس ہے تو اس بندے پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ یہ حج کے فرض ہونے کی، اور حدیث پاک آپ کو ہم نے پہلے سنایا تھا، جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ حج فرض کب ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا جو بندہ زیادہ راہ اور سواری کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج کرنا واجب ہو جاتا، واجب معنی فرض ہو جاتا ہے۔ زیادہ راہ سے مراد کیا ہے کہ سفر حج کے اخراجات، سفر حج کے اخراجات کی طاقت ہو، اور اس کے بعد وہاں جانے کے لیے سواری وغیرہ مہیا ہو۔ سواری پہلے زمانے میں جانور ہوتے تھے، اس زمانے میں جہاز وغیرہ سواری ہیں، تو جہاز کا کرایہ اور کھانے پینے کے اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ اخراجات ہمارے پاس ہو جائیں تو تاجدار کائنات کی حدیث کی روشنی میں حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ آپ مسئلہ سمجھ لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا پیسہ ہوگا؟ اب آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت حجاج کرام حج پر جا رہے ہیں وہ دو صورتیں ہیں، ایک تو حج کمیٹی سے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ پیسہ کم لگتا ہے، دوسرا ٹور سے پرائیویٹ جاتے ہیں، وہاں پر کچھ پیسہ زیادہ لگتا ہے۔ اب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، ضرورت آپ کی ضرورت سے زائد اتنا پیسہ ہے یا اتنا سونا چاندی کی ملکیت ہے، مثال کے طور پر 5.5 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، یہ حج کمیٹی والے، ایک مثال بتا رہا ہوں کہ 5.5 لاکھ روپے حج کمیٹی والے لیتے ہیں، 6 ساڑھے 6 7 لاکھ روپے یہ کیا کہتے ہیں کہ ٹور والے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس اس وقت جس وقت کی حجاج کرام جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے پاس مثلاً حج کمیٹی سے جانا کی ارادہ ہے تو 5.5 یا 5 لاکھ روپے جتنا لگتا ہو اتنا آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد پیسہ کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا پیسہ نہیں ہے لیکن سونا چاندی آپ کی ملکیت میں ہے، یا سونا چاندی بھی نہیں ہے لیکن مال تجارت آپ کے پاس ہے۔ مال تجارت سے مراد وہ جو آپ کے پاس دکان ہے، اس میں کاروبار ہے کرتے ہیں، کپڑے کی دکان ہے، جوتے کی دکان ہے، کرانہ کی دکان ہے، کتاب کاپی کی دکان ہے، کسی چیز کی دکان ہے، اور دکان میں مال لاکھوں روپے کا بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن اب مثال کے طور پر آپ کی دکان میں 12 لاکھ کا مال بھرا پڑا ہوا ہے۔ اب 12 لاکھ کا مال بھرا پڑا ہوا ہے، حج تو آپ کو 5.5 لاکھ میں ہو جائے گا، پھر بھی آپ کا پیسہ بچے گا تو آپ پر لازم ہے کہ دکان کا مال بیچ کر کے حج کی تیاری کرے، فرض ہو جائے گا حج۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو جتنا پیسہ لگتا ہے، جتنا پیسہ حج کرنے میں خرچ ہوتا ہے، وہ میں مثال بتا رہا ہوں کہ حج کمیٹی سے کم لگتا ہے، ٹور والے زیادہ لیتے ہیں، 5.5 لاکھ روپے حج کمیٹی سے لگتا ہے، ٹھیک۔ اب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال تجارت ہے، دکان میں مال پڑا ہوا ہے، اور یہ مال اتنا ہے آپ کے پاس میں کہ اگر ہم اس کو بیچ دیں 5.5 لاکھ کا مال ہے تو حج کمیٹی سے آرام کے ساتھ میں ہم حج کرنے جا سکتے ہیں۔ یا کیا کہتے ہیں حج کمیٹی سے اگر مطلب نہیں ملتا ہے جانے کے لیے، پرمیشن نہیں ملتی ہے، آپ ٹور سے اتنا پیسہ اتنا مال ہے کہ آپ ٹور سے جا سکتے ہیں، پرائیویٹ میں 6-7 لاکھ روپے لگا سکتے ہیں، تو بھی آپ پر حج فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ دوسری صورت یہ ہے آپ کے پاس مال تجارت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس مکان ہے۔ بہار شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس مکان ہے، جس کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہے، ایک مکان میں خود رہتا ہے، دوسرا مکان جو ضرورت سے زائد ہے خود نہیں رہتا ہے۔ فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہے اس مکان کی قیمت اگر اتنا پہنچ جاتی ہو جتنے میں حج کر سکتا ہو، اس پر فرض ہے کہ مکان بیچے اور حج کرنے کے لیے جائے۔ اور دوسرا مسئلہ سن لے، بہار شریعت کا مسئلہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، پیسہ مثال کے طور پر 6 لاکھ روپے ہے آپ کے پاس، اور آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم مکان خریدیں گے، اور آپ کے پاس مکان بھی نہیں ہے، کرایہ مکان میں رہتے ہیں۔ ارادہ کیا ہے؟ مکان خریدیں گے، کس لیے؟ رہنے کے لیے، ضرورت کے لیے نا۔ حج کے ایام آگے، مکان ابھی خریدا نہیں، پیسہ آپ کے پاس ہے، سمجھ رہے نا؟ حج کے ایام سے مراد یہ جو ٹائم چل رہا ہے، جس وقت کی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ اتنا ہے مکان خریدنے کے لیے، مثلاً 6 لاکھ روپے ہیں، 7 لاکھ روپے ہیں، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، ارادہ ہے کہ مکان خرید لیں گے، ابھی تک خریدا نہیں ہے، یہاں تک کہ حج کے ایام آ گئے اور حجاج کرام حج کی تیاری کرنے لگے، علماء نے لکھا ہے آپ پر فرض ہے اس پیسے کا مکان نہ خریدے، اس پیسے کا حج کرنے کے لیے جائیں۔
اگر آپ اس پیسے کا مکان خرید لیں گے، حج فرض ہو چکا ہے اور حج کرنے نہیں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو ضرورت بھی ہے مکان کی، لیکن پیسے کی شکل میں ہے. اگر آپ نے مکان خرید لیا ہوتا اپنے رہنے کے لیے تو ٹھیک تھا، ٹھیک ہے نا، پھر آپ کی ضرورت میں مکان تھا. لیکن آپ نے مکان نہیں خریدا، حج کے ایام آ گئے، مکان جمع کرنے کی لینے کے ارادہ بھی ہے، پیسہ اتنا ہے جتنے میں مکان ہم لے سکیں اور اتنے میں حج کرنے بھی جا سکے، تو لازم ہے کہ حج کرنے جائیں، مکان نہ خریدیں. حج فرض ہو چکا ہے. اگر اس پیسے کو کسی اور کام میں خرچ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور حج آپ کے ذمے پر لازم ہو جائے گا. یہاں تک کہ فقہاء نے کہا ہے. بعض لوگ بہانہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ آج جوان بیٹیاں رکھے رہتے ہیں، 10-10 لاکھ روپے رکھے ہیں، 8-8 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، زیورات رکھے ہوئے ہیں، اور بچیوں کی شادی کرنا ہوتا ہے، یقیناً کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنا پیسہ رکھا ہے بچیوں کی شادی کے لیے، ضروری ہے شادی کرنا، بچیوں کی شادی کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے 7 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے، آپ اتنے میں حج کر سکتے ہوں. اور آپ نے رکھا ہے بچی کی شادی کے لیے، حج کے ایام آ گئے، حج آپ پر فرض ہو گیا، لکھا ہے کہ اب اس پیسے کو بچی کی شادی میں لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس پیسے کا حج کرے اور بعد میں آ کر کے انتظام کر کے بچی کی شادی کرے. سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ضرورت سے زائد مکان ہے، دکان ہے آپ کے پاس میں، اور وہ مکان دکان کی قیمت اتنی ہے اگر آپ بیچیں تو حج پر جا سکتے ہوں، تو لازم ہے اس مکان کو بیچیں اور حج پر جائیں، یہ فرض ہے. اب آپ بتائیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس خود مکان ہوتا رہنے کے لیے، وہ کافی ایک مکان، دوسرا مکان خرید کے رکھا ہوا ہے، کرایہ پر دیا چڑھایا ہوا ہے، دکان خرید پر رکھی ہے، کرایہ پر چڑھائی ہوئی ہے. اب آپ بتاؤ اس دور میں دکانیں مکان، چھوٹی دکان چھوٹی مکان کیا 5-6 لاکھ روپے سے کم آتا ہے؟ ارے گھٹیا جو ایریا وہاں پر بھی 5-6 لاکھ روپے کی دکان مکان ملتی ہے، اور 5-6 لاکھ ہو گئے آپ کے پاس تو اتنے میں تو آپ حج کرنے جا سکتے ہیں آرام کے ساتھ میں، آپ پر حج فرض ہو جائے گا. لیکن کتنے لوگ ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس ایک نہیں 2-2 مکان ہیں، 3-3 مکان ہیں، دکانیں بھی ہیں، جن کے پاس بیلنس بھی ہے، جن کے پاس جو ہے نا بچیوں کی شادی کرنے کے لیے زیورات بھی 5-5 10-10 لاکھ کے بنا کر کے رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زیادہ سامان ہے. فرض ہے حج، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ حج سے زیادہ بچے کی شادی کرنا فرض ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی شادی میں 5-10 لاکھ روپے کرنا، خوب شور شرابہ کرنا، خوب ناجائز رسمیں ادا کرنا یہ لازم ہے. کس نے کہا بچی کی شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے؟ کون سی شریعت میں اجازت دیا ہے؟ کسی نے نہیں کہا نا. یہ تو ہم نے بنا لیا، تو فضول رسمیں اور حرام کام میں لگانے کے لیے ہم 10-10 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں بچی کی شادی کرنے کے لیے. ہم چاہیں تو کم میں بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن نہ، حج کرنا فرض نہیں سمجھتے، ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بیٹے کی شادی کرنے میں 10 لاکھ روپے خرچ کرنا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے. تو کر لیں آپ، حج فرض ہو گیا ہے. اگر ایمان برباد ہو گیا، یہودی نصرانی ہو کر کے مر گئے، تو بتاؤ تمہاری بچی نہ کام آئے گی نہ اس کی شادی کام آئے گی، اللہ کا عذاب ملے گا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے حج کے لیے یہ مت سمجھے کہ حج کے لیے کوئی بہت 10-10 20-20 25 لاکھ روپے ہوگی تو حج کرنا ہم پر فرض ہوگا. نہ، دوسرا مکان آپ کے پاس ہے اور وہ مکان آپ کی ضرورت سے زائد ہے، آپ نہیں رہتے اس مکان میں، علماء نے لکھا اس مکان کو بیچ کر حج کرنا فرض ہے. اور بتاؤ کوئی مکان ہو جو 5-6 لاکھ روپے سے کم ملتا ہو؟ اتنا تو ہوتا ہی ہے، تو حج فرض ہو گیا. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مکانیں ہیں، دکانیں ہیں، زمینیں ہیں، حج فرض ہے نہیں جاتے ہیں، بیلنس جمع کر کے رکھا ہے، گاڑی خریدنے کے لیے 10 لاکھ کی گاڑی خریدنے کے لیے تیار ہے، حج کرنے کے لیے نہیں جاتے. یعنی بتاؤ کیسی مطلب محرومی ہے، کیسی بدنصیبی. خود غور کرنا یار، اللہ کا گھر دیکھنا ہے. پیسہ رب نے دیا ہے اور فرض بھی رب نے کیا ہے، اور رب کا وعدہ بھی ہے تم حج کرو، عمرہ کرو، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا یار، تمہارا مال بڑھا دے گا. ہم کیوں نہیں جاتے ہیں؟ مال کی محبت دل میں اتنا گھر کر گئے، ہم اللہ کے فریضے کو بھول گئے، اللہ کے گھر کی حاضری سے محروم ہو جا رہے ہیں. ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں، وہ شوق نہیں. دنیا کی رکاوٹیں ہیں، ابھی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یاد رکھنا کچھ بھی کام نہ آئے گا. جو کر لے، جو فرض ہے اس کو ہر حال میں ادا ہی کرنا ہے، ورنہ جب تک ادا نہ کریں گے یہ فریضہ سر پر لگا رہے گا. اب ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں، باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے، فقہاء نے فرمایا ہے جس بندے پر حج فرض ہو جائے، بات ختم کرنے والا ہوں، جس بندے پر حج فرض ہو جائے. اب کیسے حج فرض ہوگا؟ میں نے بتایا نا کہ آپ کے پاس ایک مکان رہنے کا برابر ہے، دوسرا مکان آپ کے پاس ہے، اور اتنا دام ہے کہ آپ حج کرنے جا سکتے ہیں. حج کے ایام آ گئے،
تو فرض ہو گیا، بیچ کر کے جائیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے نہیں کیا، آپ کے پاس پیسہ تھا پچھلے سال مثلاً، یا اسی سال اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، بینک بیلنس ہے یا سونا چاندی ہے، یا آپ کے پاس دکان میں اتنا مال بھرا پڑا ہے، دکان بیچنے والے. حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہوا ہے گھریلو جو سامان ہوتے ہیں نا، گھریلو سامان، اگر گھریلو سامان جو ضرورت میں ہے وہ تو ٹھیک ہے، ضرورت سے زائد اگر سامان اتنا ہے اگر اس کو بیچیں گے تو ہم حج پر جا سکتے ہیں، حج کے سفر کے اخراجات کے لیے کافی ہیں، تو بھی حج فرض ہو جائے گا، تو بھی حج فرض ہو جائے گا. یاد رکھنا، اگر اتنا ہے، خیر اتنا تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن مالداروں کیا ہوتا بھی ہوگا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، چونکہ حج تو کم سے کم 5-6-7 لاکھ میں تو ہوتا ہی ہے. تو ضرورت سے زائد اگر گھر میں بھی ایسے سامان پڑے ہوئے، مثلا کپڑے ہیں یا دیگر کوئی چیزیں ہیں، اور وہ بیچ کر کے اتنا ہو سکتا ہے کہ جس پر ہم حج کرنے جس سے جا سکتے ہو نا، تو لازم ہے ان سامان کو بیچ کر کے حج کرنے جائیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بندے پر حج کیسے فرض ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اسی سال کا چلے آپ لے لیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، یا دوسری صورت میں آپ کے پاس دکان ہے جو آپ نے کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، ضرورت سے زائد ہے، آپ کے پاس مکان ہے، ضرورت سے زائد ہے، بینک بیلنس ہے، ضرورت سے زائد ہے، یا مال تجارت ہے، دکان میں مال پڑے ہوئے 10 لاکھ روپے کے، ضرورت سے 10 لاکھ روپے پڑے تو آپ 5 لاکھ سے 6 لاکھ تو آپ حج کر سکتے ہیں نا بیچ کر کے. تو آپ پر حج فرض ہو گیا. اب آپ نے حج نہیں کیا، یہ سال گزر گیا نا، ایک تو گناہ گار ہوں گے. اب ہمارے لیے پورا سال خطرہ، جب تک حج نہیں کریں گے. وہ حدیث پاک جو ہم نے شروع میں سنائی تھی آپ کو، 2 حدیث پاک سنائی تھی، وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. بندہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حج فرض ہو گیا پھر نہیں کر رہا ہے. اب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، اب آپ کے لیے پورے سال کا خطرہ ہے جب تک نہیں ادا کریں گے. اب اس کے بعد پھر آپ کو ہوش بعد میں آیا، آپ کیا کریں یار، اب کیا کریں. اب آپ کے پاس آج تو ہے ٹھیک ہے مال، آپ نے اس سال حج کرنے نہیں گئے، فرض ہو گیا تھا. اگلا سال جب حج کا موسم آیا، چونکہ حج تو پورے سال ہوتا نہیں ہے، حج کا جو موسم آتا جس وقت حجاج جاتے ہیں سفر حج پر، وہ موسم آ گیا، وہ وقت حج کا آیا، تو اگلے سال آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا جو مال تھا. حج فرض ہو چکا تھا نا پچھلے سال، جیسے مثلا اس سال آپ پر حج فرض ہو گیا اور آپ کو پتا نہ تھا یا کسی طرح کوتاہی کی حج پر نہیں گئے، آئندہ سال آ گیا، آئندہ سال آپ کا مال ضائع ہو گیا، تلف ہو گیا. آئندہ سال آپ کے پاس مال نہ بچا اتنا کہ ہم حج پر جا سکیں. مثلا دکان کرتے ہیں آپ، اس سال 10 لاکھ کا مال بھرا پڑا ہوا دکان میں جو ہم بیچتے ہیں خریدتے ہیں. اب حج فرض ہو چکا ہے، حج نہ کیا ہم نے، سال آئندہ فرض ہو چکا نہ کیا، آئندہ سال حج کا موسم آیا، اب آپ کی دکان میں 2 ہی لاکھ کا مال پڑا ہے، گھاٹا ہو گیا. حج فرض ہو چکا تھا نہ کیا. علماء نے لکھا ہے نا اس پر لازم ہے کہ وہ قرض لے کر کے حج پر جائے. کیا کرے؟ قرض لے کر حج پر جائے. اگرچہ وہ یہ جانتا ہو میں قرض لے لوں گا پھر قرض ادا بھی نہیں کر پاؤں گا، تب بھی لازم ہے کہ قرض لے کر کے جائے، لیکن دل میں نیت یہ ہو کہ میں اس کا قرض ضرور ادا کروں گا. اس نیت کے ساتھ اگر وہ قرض لے کر کے حج کرے گا تو اور ادا نہ کر سکا، نیت ہے ادا کرنے کی، تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان صلح کرا دے گا اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. حالانکہ قرض لینے کے لیے شریعت میں بہت سختی ہے کہ آسانی کے ساتھ قرض بلا ضرورت قرض نہ لیں. اور قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ جو بندہ قرض لے کر کے مر گیا، تاجدار کائنات نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے. بہت سخت حکم ہے قرض کے بارے میں. لیکن حج فرض ادا کرنے کے لیے فقہا نے اس بات کو حکم دیا ہوا ہے کہ اگر حج فرض ہو چکا ہے، آپ نے نہ کیا، اب مال بھی ختم ہو گیا، آپ پر لازم ہے کہ قرض لے کر کے حج کرنے کے لیے جائیں. اگرچہ آپ جانتے ہوں کہ قرض لے لیں گے، ادا نہ کر پائیں گے، لیکن دل میں نیت ہو کہ ہم قرض ادا کر دیں گے، پھر بھی آپ پر حج کو جو فرض تھا اس کو ادا کرنا لازم ہو جائے گا. اتنا سخت حکم ہے. اب آپ خود غور کر لیں، پچھلے سالوں میں آپ کے پاس اتنا وسعتیں تھی، جو میں نے حج کی 8 شرائط ہو گئے. آپ دیکھ لیں 7 شرائط تو سب میں پائے جا رہے ہیں، 8ویں شرائط کسی میں پایا جاتا ہے. آپ خود اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر یہ شرطیں ہیں کہ نہیں ہیں. اور یہ شرطیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں کہ پہلے سے، اگر پہلے سے پائی جا رہی تھی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پر پہلے سے حج فرض ہے، آپ تاخیر کر رہے ہیں. خدا کے واسطے مسلمانوں، پیسہ یہی رکھا رہ جائے گا. جو 2-3 مکان خرید کے رکھا ہوا نا، سب دوسرے لوگ عیاشی کریں گے، عیاشی، اور آپ قبر میں جا کر کے حساب دو گے. موت کا کچھ بھی بھروسہ نہیں کب آ جائے. کیا کریں گے وہ مکانیں، کیا کریں گے تو بتائیں، وہ دکانیں کیا کریں گے.
اگر آپ اللہ نہ کرے، جو حدیث پاک سخت میرے آقا نے جملے ارشاد فرمائے ہیں، اگر حج نہ کرنے کی وجہ سے اس حدیث کی مصداق ہم بن گئے، یہ جو بلڈنگ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ جو بینک بیلنس جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یہ جو دکانیں لے کر کے رکھی ہے، جو گاڑیاں بڑی بڑی کھڑی کر کے آپ نے گیرج میں رکھی، کس کام آئے گی؟ یہ تو بتائیں نا آپ، کیا آپ کے کام آئے گی؟ دوسرے لوگ عیش کریں گے نا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو قبر میں عذاب بھگتنا پڑے گا، اللہ نہ کرے۔ لہٰذا یہ جو شرطیں ہم نے اس لیے بتائی ہے، بہت سارے مسلمان آج ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، حج فرض ہے نہیں کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کی اس فرض میں کوتاہی نہ کرے، اور کعبہ معظمہ دیکھنے کے لیے غریبوں کی آنکھیں ترستی ہیں، ہماری آنکھیں ترستی ہیں، کاش آج ہمارے پاس یہ وسعت ہو جائے، ہم آج چلے جائیں حج کرنے کے لیے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، کیسا دل بنایا، کیسا دل ہے آپ کہ آپ کی تڑپ نہیں ہے؟ پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ گھر میں یہ